گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں، یہ دارو کا کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ جوانوں کے حوالے سے آخری پیغام، اس کے بعد عورتوں تک یہ جلسہ پہنچے گا۔ 10 منٹ میں آپ کا جلسہ مکمل ہونے جا رہا ہے۔ جوان لوگ تیار ہیں سننے کے لیے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے۔ بھول سے بوڑھے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا۔ آپ لوگ کسی جنم میں یہاں جوان نہیں ہو سکتے، سیدھے جنت میں جا کر کے انشاءاللہ جوان ہوں گے۔ دھیان سے سنیے کہ جوانوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ رستم نے اپنے دربار کے لوگوں کو بلا کر کے کہا، ہمارا جوان فیل ہو رہا ہے، مسلمان کے جوانوں کو ترقی ہے، راز کیا ہے؟ تو جواب دینے والے نے سنایا، تمہارا جوان دارو پیتا ہے، تمہارا جوان زنا کرتا ہے، اس لیے ترقی سے پیچھے ہے۔ مسلمان دارو کو بھی حرام سمجھتا ہے، زنا کو بھی حرام سمجھتا ہے، اس کے گفتار بھی پاک ہیں، اس کا کردار بھی ناپاک نہیں ہے، اس لیے تم کو ترقی نہیں ہے، مسلمان کو ترقی ہے۔ بابر بادشاہ اس ملک میں آیا، اس نے 2 بار حملہ کیا، پہلا حملہ ناکام ہوا، دوسرا حملہ کامیاب ہو گیا۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا، میں ناکام کیوں ہوا؟ جواب دیا گیا، تم دارو پیتے ہو، دارو پینے والا زندگی کے ہر میدان میں ناکام ہوتا ہے، اس لیے تم ناکام ہوئے، اور تم کو ہمت نہیں ہے، دارو پینے والا بہادر نہیں ہوتا، بزدل ہوتا ہے، اس لیے تم کو ناکامی ملی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں دارو سے توبہ کرتا ہوں۔ چوٹی کو دیکھا اس نے چڑھتے ہوئے، 50 مرتبہ اس نے گنتی کیا، چوٹی ہمت نہیں ہارتی، اس کے بعد ہمت کیا اور چڑھ گئی، اس کو یہاں سے حوصلہ ملا۔ جب چوٹی ہمت نہیں ہارتی ہے اس قدر کمزور ہو کر کے، تو مجھے طاقتور ہو کر کے حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ شراب سے توبہ کر کے حوصلے کے ساتھ اس نے حملہ کیا، اس کے خاندان میں حکومت آئی، سینکڑوں سال اس کے خاندان میں حکومت باقی رہی۔ میں گارنٹی لیتا ہوں 1 سال دارو چھوڑ کر کے آپ دیکھیے 10 سال کے برابر آپ کو ترقی ہوگی۔ تیسری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ عیسائیوں نے کہا مسلمانوں کو توپ سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، عیسائیوں نے کہا مسلمانوں کو تلوار سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، کہا کہ کس سے 3 راستے سے ان کو مارو، توپ سے زیادہ یہ ہلاک ہو جائیں گے، تلوار سے زیادہ یہ ہلاک ہو جائیں گے، ان کے جوانوں کو زنا میں ناپاک کر دو، ان کے جوانوں کو گانے میں مست کر دو، ان کے جوانوں کو دارو میں ڈوبا دو، تم کو توپ سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود مر جائیں گے، تم کو تلوار سے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بخود کٹ جائیں گے۔ اللہ کے رسول کی مجلس سے ایک جوان آیا، اللہ کے رسول نے کہا تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ اس جوان نے کہا میری ایک غلط عادت ہے، اس کا لائسنس لینے کے لیے آیا، اگر آپ اجازت دے دو گے گناہ کرنے کی تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ اللہ کے رسول حکیم تھے، حکمت سے بات کیا، دماغ لگا کر کے بات کیا، کہو جوان تم کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤ، میں تم کو اجازت دیتا ہوں گناہ کرنے کی۔ وہ جوان خوش ہو گیا کہ مسلمان بھی ہو جاؤں گا، گناہ کرنے کی اجازت بھی مل جائے گی۔ اللہ کے رسول نے کلمہ پڑھوا دیا۔ اب اس جوان سے کہا کہ بیٹے 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو مکالہ کرو، وہ کسی کی ماں نہ ہو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو۔ یا رسول اللہ اس کے بعد تو کوئی عورت ہی نہیں بچتی ہے، آپ اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ بیٹے غور کرو، اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے، تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو پھانسی پر چڑھا دو گے، تمہاری بہن اور بیوی کے ساتھ کوئی ایسا کرے اس کا قیمہ بنا دو گے، لیکن یاد رکھو تم جس کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی جورو ہے۔ جوان آیا، یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں، دارو نہیں پیتا، لیکن ڈاکٹر نے بتایا ہے دارو پینے سے تم کو شفا ملے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دارو بیماری ہے، اس میں بیماری ہی ملے گی، شفا نہیں ملے گی۔
تیسری بات، آج ہمارا جوان سمجھتا ہے کہ ہماری قوم کی تعداد زیادہ ہوگی ہم ترقی کریں گے. اللہ کے رسول نے کہا غلط ہے. تمہاری تعداد کل بھی کم تھی اور آج بھی کم ہے، قیامت تک کم رہے گی. ہمارا جوان سمجھتا ہے دولت آئے گی ہم ترقی کریں گے. اللہ کے رسول نے کہا یہ بھی غلط ہے. دولت کل بھی ان کے پاس زیادہ تھی، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی. ایک چیز جو ان کے پاس نہیں ہے اس کو لے کر کے کھڑے ہو جاؤ، تم ہی غالب رہو گے. ان کے پاس دین نہیں ہے، تم میرے دین کو لے کر کے اٹھو، غالب ہی رہو گے، کوئی تمہیں شکست نہیں دے سکے گا. ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں. آپ لوگ سننے کے لیے تھوڑے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجیے. خیر یہاں آ کر کے پھنسے، سوچ رہے تھے کہ گاڑی نکل جائے گی، ہم آپ کا پیچھا چھوڑنے والے نہیں. ہارون رشید کے دربار میں ایک جوان آیا، سوئی لے کر کے اس کو گاڑ دیا، دھاگا لے کر کے نشانہ لیا، سوئی کے ناکے سے دھاگے کو پاس کر دیا. ادھر سے تالی بجی ادھر سے تالی بجی. یار کیا کرتب دکھایا. ہارون رشید نے کہا کہ 20 روپیہ اس کو انعام دو اور 20 جوتا سر پر مارو. اب لوگوں کے کان کھڑے ہوئے، اتنا اچھا کرتب دکھایا، سوئی کو گاڑ دیا، یہاں سے نشانہ مارا، دھاگے کو ناک سے پاس کر دیا، اتنا بڑا ہنر دکھایا، اتنا بڑا کرتب دکھایا. اس کو 20 جوتے کیوں مار رہے ہیں؟ انعام کے تو 20 روپے دے رہے ہیں، یہ تو سمجھ میں آتا، لیکن جوتا کیوں مار رہے ہیں؟ کہ یہ نالائق کرتب دکھانے کے چکر میں رہ گیا، بھیک مانگ کر کے گزارا کر رہا ہے. اگر یہ اپنے وقت کو علم کے پیچھے لگاتا، ہنر کے پیچھے لگاتا تو کتنا بڑا آدمی بن جاتا. اس لیے اس کو 20 جوتے مارو. ہمارا جوان ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کرے، انشاءاللہ خواب دیکھیں گے شیخ چلی کی طرح. ہاتھ اٹھائی. خیر ماشاءاللہ ڈس بریک مارا ہے. قباؤں میں پیوند پتھر شکم پر، قدم کے تلے تاج کسریٰ و قیصر. قباؤں میں پیوند پتھر شکم پر، قدم کے تلے تاج کسریٰ و قیصر. خزانہ نے جو وہ بھی کمتر میسر، مگر ہاتھ میں زور تسخیر خیبر. خزانہ نے جو وہ بھی کمتر میسر، مگر ہاتھ میں زور تسخیر خیبر. کبھی اہل ایمان کی پہچان یہ تھی، کبھی اہل اسلام کی شان یہ تھی. گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں. نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں. یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے. ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں. ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں.